السلام علیکم۔ آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ایک بہت ہی دلچسپ تجزیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ تجزیہ شروع ہی ایک چونکا دینے والے دعوے سے ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کسی بھی لمحے کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو ہم اس پوری صورتحال کو 5 حصوں میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خطرے کی علامات کیا ہیں، پھر یہ کہ یہ تنازع کیسے پورے خطے میں پھیل رہا ہے، اس کے بعد ایران کے اکیلے کھڑے ہونے کی بات کریں گے، پھر اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایران کا آخری اور فیصلہ کن موقف کیا ہے۔ چلیں سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو وہ کون سے اشارے ہیں جو اس بحران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس تجزیے کے مطابق پہلا ثبوت تو آسمانوں میں نظر آ رہا ہے۔ جی، یہاں سورس کا کہنا ہے کہ یورپ کی بڑی بڑی ایئر لائنز جیسے کہ ایئر فرانس، لفتھانزا اور KLM اچانک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر رہی ہیں۔ یہ پہلی اور سب سے واضح خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور بات صرف پروازیں منسوخ کرنے کی نہیں ہے، یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کچھ ایئر لائنز خاص طور پر رات کی پروازیں منسوخ کر رہی ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو وہ رات کے اندھیرے میں ہی ہوگا۔ تو اب بات صرف 2 ملکوں کی نہیں رہی، یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ بحران اب پورے خطے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ثبوت بھی مل رہے ہیں۔ اب ریاض اور دبئی جانے والی پروازیں بھی منسوخ ہو رہی ہیں، عراق کو بھی وارننگز دی جا رہی ہیں، اور سب سے اہم بات، امریکی سینٹ کام کے چیف خود اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر بنا رہا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے سب سے بڑے فوجی کمانڈر کا اسرائیل پہنچنا یہ کوئی عام دورہ نہیں ہے۔ سورس کے مطابق یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ امریکہ ایک مشترکہ فوجی جواب کی تیاری کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ساری صورتحال ہمیں اس تجزیے کے سب سے مرکزی خیال کی طرف لے آتی ہے، اور وہ ہے ایران کا اکیلا سب سے الگ موقف۔ یہاں ماخذ ایک بہت بڑی بات کہتا ہے۔ ان کے مطابق 57 اسلامی ممالک مل کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، لیکن اکیلا ایران ہے جس میں یہ ہمت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہ صرف اسلامی ممالک کی بات نہیں ہے۔ سورس کا کہنا ہے کہ جہاں چین اور روس جیسی بڑی طاقتیں بھی امریکہ سے براہ راست فوجی ٹکراؤ سے بچتی ہیں، وہیں ایران نے بالکل مختلف اور سیدھا ٹکر لینے والا راستہ چنا ہے۔ اور یہ بات اس لیے اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ ایران خود شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے باوجود تجزیہ کہتا ہے کہ صرف ایران ہی وہ ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جاتی ہے تو پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے میں کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو پیشن گوئی کچھ یوں ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس گر جائیں گی، ہاؤسنگ مارکیٹ تباہ ہو جائے گی، سپلائی چینز ٹوٹ جائیں گی، اور ہر چیز کی قیمتیں بے قابو ہو جائیں گی، یعنی ایک مکمل معاشی تباہی۔ اور اس بیرونی دباؤ کے ساتھ ساتھ ایران پر اندرونی دباؤ کتنا ہے، اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے: 50%۔ جی ہاں، سورس کے مطابق ملک کے اندر بے روزگاری کی شرح 50% تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے حالات میں ایران یہ بڑے فیصلے لے رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ قطر اور ترکی جیسے دوسرے مسلم ممالک صرف اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک ایران ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے، یعنی ایران کا جارحانہ موقف ان ممالک کے لیے ایک طرح کی حفاظتی شیلڈ کا کام کر رہا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے فیصلہ کن مرحلے پر۔ ماخذ کے مطابق ایران کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو ایک ڈیل مان لی جائے یا پھر کھلی جنگ کی تیاری کی جائے۔ تو یہ ڈریم ڈیل ہے کیا؟ سورس کے مطابق ایران کو مبینہ طور پر ایک پیشکش کی گئی جس میں 3 شرائط تھیں: 1، اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دو، 2، اپنا میزائل پروگرام ختم کر دو، اور 3، سپریم لیڈر اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ ظاہر ہے ایران نے یہ ڈیل مسترد کر دی، اور اس کے جواب میں ایک ایرانی اہلکار کا بیان سامنے آیا کہ اس بار امریکہ پر حملہ محدود نہیں ہوگا بلکہ لامحدود ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے۔ اور آخر میں یہ ٹیبل طاقت کے اس فرق کو بالکل صاف دکھا دیتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جن کے پاس بے تحاشا دفاعی بجٹ، پوری دنیا میں فوجی اڈے اور نیوکلیئر طاقت ہے،
اور دوسری طرف ایران ہے جو پابندیوں کی وجہ سے کمزور اور معاشی طور پر تنہا ہے۔ یہ بالکل ڈیوڈ اور گولیت والی کہانی لگتی ہے، جیسا کہ اس تجزیے میں بتایا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں جہاں معیشتیں اور اتحاد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیا صرف ایک ملک کا باغیانہ موقف عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے؟